بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیات 83 سے 98 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سی کامیابیاں اور فتوحات عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، طاقت اور عدل کے ساتھ نوازا تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں اسلامی تاریخ اور تفاسیر میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے اس سے ہم ان کی زندگی کے چند اہم واقعات اور ان کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ اہم واقعات ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں زمین میں قوت عطا کی اور انہیں ہر چیز کا ایک راستہ سکھایا۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 اہم سفر ہیں۔ پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی جو بے حد مظلوم اور ظلم کا شکار تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی اور انصاف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ یعنی حضرت ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے اس سیاہ پانی کے ایک چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ تیرے اختیار میں ہے، خواہ انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا۔ آپ کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب دوسرا سفر مشرق کی جانب کیا، وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو سورج کی روشنی کے بغیر رہتی تھی۔ ان کے پاس کوئی چھت یا سایہ نہیں تھا، وہ بے یار و مددگار تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی حالت دیکھی اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایک ایسی قوم پر نکلتے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کا کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو سہولت اور رہنمائی فراہم کی اور ان کی حالت کو بہتر کیا۔ آپ کا تیسرا سفر یاجوج اور ماجوج کی قوم کی طرف تھا۔ تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک قوم کے پاس پہنچے جنہوں نے ان سے یاجوج اور ماجوج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ یاجوج اور ماجوج دنیا میں فساد پھیلانے والی اقوام تھیں۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، پھر وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے آگے ایک ایسی قوم پائی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد قبول کی اور فرمایا کہ وہ اس دیوار کی تعمیر کے لیے لوہے کو اور تانبے کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی جو یاجوج اور ماجوج کو روک سکے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس نے کہا، مجھے تمہارا مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی قوت سے یہ کام کرنے دو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک مضبوط دیوار بنا دی اور اللہ کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیوار ان فتنہ گروں کو روکے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے قصے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم طاقت، علم اور حکمت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال اللہ کے احکام کے مطابق کیا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ ان کے ہر سفر میں وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کی حالت کو بہتر بناتے اور فتنہ گروں سے حفاظت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن احادیث میں زیادہ تر ان کی صفات اور یاجوج ماجوج کی دیوار کا ذکر آتا ہے۔ صحیح احادیث میں یاجوج ماجوج کا فتنے کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ دیوار کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں دوبارہ فساد برپا کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب نہیں آئے گی جب تک یاجوج اور ماجوج کو آزاد نہ کر دیا جائے، اور وہ ہر بلند جگہ سے نیچے آئیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور اقتدار اللہ کی امانت ہیں اور اسے انصاف اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین نے اپنی طاقت اور اختیار کو ظلم کے خلاف استعمال کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی مدد اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔